السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان سب کے لیے خوشی اور عید کا، جشن کا ایک دن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ خوشی کا دن بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس دن کو، جو یوم التوبہ تھا، اللہ کی طرف سے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ منظور ہوئی، دنیا میں آنے کے تقریباً 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس بھول پر اللہ کے سامنے نادم رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، آسمان کی طرف سر بھی نہیں اٹھایا۔ 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، تو وہ جو دن تھا یوم التوبہ کا، یہ توبہ کی قبولیت کا، آدم علیہ السلام کی اولاد اس دن کو جشن اور خوشی کا دن منایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اس دن کو خوشی کا اور عید کا دن کے طور پر منایا کرتے تھے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، اور طوفان تھما اور کشتی جودی پہاڑ پر لگی اور انسانیت پھر سے دوبارہ زمین پر آباد ہوئی۔ تو اس طوفان کے رکنے کے دن کو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم یوم عید کے طور پر، خوشی کے دن کے طور پر، جشن کے طور پر منایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم اس دن کو، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ نمرود کو گل و گلزار کر دیا، ٹھنڈی کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ، پوری عافیت کے ساتھ اس آگ سے بچ کر نکل کر آئے، تو حضرت ابراہیم اور ان کی قوم اس دن کو انہوں نے یوم عید منایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم اس دن، جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے سلامتی کے ساتھ اپنے پیٹ سے دوبارہ ان کو ساحل سمندر پر چھوڑ دیا، اور پھر وہ پھر سے اپنی قوم کی طرف لوٹ کر آئے اور دین کی اور دعوت کی محنت شروع کی، اس دن کو حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم عید کے طور پر منایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس دن کو، جس دن فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرقاب کیا، ڈبو دیا، ختم کر دیا، بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، اس کے ظلم و زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو اس دن، جس دن
فرعون ڈوبا تھا، اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم خوشی کے طور پر، عید کے طور پر منایا کرتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو، کہ ان کی پیدائش بالکل اللہ کے حکم امر کن سے ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر دنیا میں تشریف لائے تھے، عام انسانوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت خاصہ سے پیدا ہوئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو یوم عید کے طور پر بنایا۔ اسی بات کی طرف نبی علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک خوشی اور عید کا دن ہے، اور پھر آپ نے فرمایا یہ یعنی رمضان المبارک، عید الفطر ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ سال میں 2 دن مدینے میں خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذان الیومان، یہ کیا دن ہے جس دن تم خوشی منا رہے ہو، جشن منا رہے ہو؟ اور اس وقت میں محفلیں لگتی، شعر اشعار کہے جاتے، شراب پی جاتی، بے حیائی کے کام کیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا زمانے جاہلیت سے کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، کہ زمانے جاہلیت سے ہم کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ جشن کیوں منا رہے ہیں، یہ خوشی کیوں منا رہے ہیں، ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن پہلے زمانے سے اپنے بڑوں کو اس خوشی کا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیر منہما، کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 دنوں کے مقابلے میں 2 دن بدل کے تم کو دے رہے ہیں۔ ایک دن وہ جب روزوں کی تکمیل کے بعد تم سب سے اللہ راضی ہو جائیں، تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں، تو اس کی خوشی میں عید الفطر مناؤ، اور حج کی تکمیل پر عید الاضحیٰ مناؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی عید الاضحیٰ، عید الفطر عطا فرما رہے ہیں، یہ ہمارے خوشی کے دن ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں خوشی کا تصور، خوشی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آدمی حدود سے باہر نہ نکلے بلکہ عبادت میں اضافہ کر لے۔ جیسے آج ہم فجر پڑھنے کے باوجود، ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مزید نماز کا اضافہ کر دیا۔ تو اسلامی تصور، اسلام کا خوشی اور عید کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ اسلام کا جو اسلامی عید کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش کر کے، ان کے چہروں پر خوشی لا کر، ان پر مال خرچ کر کے ہم اپنے لیے خوشی محسوس کریں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص صرف اسلام کی عیدوں کے اوپر غور کر لے، جتنے روئے زمین پر اس وقت میں مذاہب ہیں، تمام مذاہب اور مذہب اسلام کی عیدوں کا موازنہ کر لے، اس کو کمپائر کر کے دیکھ لے کہ ان کے مذاہب میں عید کا تصور کیا ہے اور اسلام میں عید کا تصور کیا ہے، اگر اس کو کوئی سچے دل سے غور کرے گا تو یہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اسلام سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اور جتنے مذاہب ہیں ان سب میں عید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیسے کو اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہے خرچ کرو، چاہے اسے آگ میں ڈالو، چاہے اسے پانی میں بہاؤ، خواہ اس کے رنگ کی شکل میں ایک دوسرے کے اوپر چھڑکو یا کسی کی بھی عزت کو نیلام کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، اور ہر طرح کے حدود کو پار کر لینا، یہ عید سمجھا جاتا ہے۔ اور اسلام نے عید کا جو تصور دیا ہے وہ یہ
کہ اللہ کی عبادت میں اضافہ کرو، یہ تصور دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کرو۔ تم اپنا مال پٹاخے جلانے کے اندر، روشنیاں لگانے کے اندر، چراغ لگانے کے اندر، پانی میں چیزوں کو بہانے کے مقابلے میں، شراب پینے کے مقابلے میں، جوا کھیل کے پیسے ہارنے کے مقابلے میں اس پیسے کو ضرورت مند کو دے دو، اور اس ضرورت کے پورا ہونے پر اس کو جو خوشی ہوگی اس خوشی سے تم خوش، دوسروں کو خوش کر کے خوش ہونا، یہ عید ہے، یہ ہے اسلام کا تصور۔ خواہ وہ بقرعید ہو یا رمضان ہے، رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیے ہیں، افطار کرائے ہیں، سحر کرائیں، پھر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عید ہے، خوشی ہے، صدقۃ الفطر ادا کرو، مزید دوسروں کو دو۔ یعنی مال ویسے بھی خوشی کے موقع پر، آج ہم لوگ ہی خود دیکھ لیں، اگر شادی کا موقع ہے، کوئی اور فنکشن کا موقع ہے، تو ہم پیسے کو بے جا صرف کر کے، خرچ کر کے خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر اپنے مال کو بھی ضائع نہ کرو، اس کو صحیح جگہ صرف کرو۔ یہ اسلام کا عید کا تصور ہے، خوشی کا تصور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کے موقع پر ہم کو جمع کیے ہیں۔ عید خالی لیس العید لمن لبس الجدید، نئے کپڑے پہن لینے کا خوشی، اس لیے عید ہم اس لیے نہیں منا رہے ہیں آج کہ ہمارے پاس نئے کپڑے ہیں، یا ہمارے گھر میں اچھے سیویاں بنے ہوئے ہیں، مٹھائی بنی ہوئی ہے، بریانیاں بنی ہوئی ہیں، اس بات پر خوش نہیں ہیں۔ عید کیوں ہے؟ اس وجہ سے عید ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو گئے ہیں، ہماری عبادتوں سے اللہ خوش ہیں، ہمارے روزوں سے اللہ آج خوش ہیں، ہماری تلاوتوں سے اللہ خوش ہیں، اللہ خوش ہیں، اس وجہ سے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اذا کان یوم الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، تمام راستوں میں فرشتے رکے رہتے ہیں اور آواز لگاتے رہتے ہیں کہ اللہ نے تم کو روزے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم کو تراویح کا حکم دیا، تم نے تراویح پڑھی، عبادت کا حکم دیا، عبادت کیے، اور اللہ تم سے راضی ہو گئے ہیں۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے ان ربکم قد غفر لکم ارجعوا راشدین الی لحالکم، خوش ہو جاؤ، سنو اللہ تم سب کو معاف کر دیے ہیں، اب جب تم گھر کو جاؤ تو ایسے جائیں گے کہ تمہارے کاندھوں پر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہوگا۔ تو آج خوشی کا دن ہے۔ کیوں خوشی کا دن ہے؟ اس لیے کہ ہماری نیکیوں سے ہمارے رب خوش ہیں، اور بہت سارے بندوں کو اللہ آج معاف کرتے ہیں۔ یوم الجائزہ، انعام کا دن ہے آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو انعام مل رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت میں، آج کے دن جتنا شیطان افسوس کرتا ہے، روتا ہے اور پلاتا ہے، کبھی اور دن میں اتنا وہ نہیں روتا۔ حتیٰ کہ اس کے جو چھوٹے چیلے شاگرد وغیرہ ہیں، وہ آ کے ابلیس سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں اداس ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ان کو روزوں کا حکم دیا، روزے رکھیں، تراویح کا حکم دیا، تراویح پڑھے، تلاوت کا حکم دیا، تلاوت کیے، اعتکاف کا حکم دیا، اعتکاف کیے، صدقہ خیرات کا حکم دیا، صدقہ خیرات دیے، یہ سب نیکیاں کر کے آج انعام لے رہے ہیں۔ اللہ سب کو جو عید کے لیے آئے ہیں معاف کر رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد کو اللہ معاف کر رہے ہیں۔ میں کب سے ان کو سال بھر ان کو بھٹکاتے ہوئے آیا تھا، سال بھر ان کو جہنم کے راستے پر لے کر آنے کی کوشش کرتا رہا، 1 مہینے نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب تو میرا کرایا سب پانی میں بہہ گیا۔ اس وجہ سے شیطان کے سب سے زیادہ افسوس کرنے کا آج دن ہوتا ہے، اور مومن کا سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ سعادت بخشی کہ رمضان المبارک ہمارے پاس آیا، اور رمضان المبارک کی عبادتیں ہم کیے ہیں۔ آج ہمارے لیے خوشی ہے اس بات پہ کہ آج ہمارے اللہ ہم سے خوش ہیں، ہماری پچھلی ساری گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اب ارادہ کر لیں کہ آگے کی زندگی بھی ہم اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے۔
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ساری ملت اسلامیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صفیں درست فرما دیجیے. یہ ہٹا دیجیے.